بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹاؤٹ اینکر نے ایک اہم ترین بات کی اور وہاں سے بہت سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مذاکرات کہاں ہوتے ہیں، کہاں ہو رہے ہوں گے، بہت سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو تین چیزیں دکھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، طاقتور لوگوں کا جو بلو آئیڈ بوائے ہے، جس کی عقل ویسی میں سمجھتا ہوں کہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کے دو بیانات ذرا دیکھیں۔ ایک انٹرویو اس کا ایک جریدے کو، اور ایک اور بیان پاکستان کو گندم بحران کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ سیلاب اور اس کے بعد کی صورتحال۔ تو دو بیان پہلے سنیں، پھر آپ کو نون لیگی لیڈر ریاض پیرزادہ نے جو بیان دیا ہے وہ بھی تھوڑا سا سنواتا ہوں، لیکن یہ پہلے دیکھیں ذرا آپ۔ پنجاب کہہ رہا ہے کہ ہمیں گندم آپ امپورٹ کرنے دے دیں کیونکہ ظاہر ہے کمی ہوئی ہے گندم کی۔ امپورٹڈ جوکر وزیر اعظم کا جواب آیا ہے کہ کسی صوبے کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ایمرجنسی حالات میں $1 بھی فضول خرچ کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیفالٹ بچا لیا ہے، معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس گندم خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ خود مان رہے ہیں۔ آپ کو اس کا مطلب پتا ہے نا کہ یہ قوم کو بھوک سے مارنے کے لیے بھی اب تیار ہیں۔ انہوں نے وہ تباہی پھیر دی ہے پاکستان میں۔ ایک چیلنج ہے جو بار بار ایک صاحب کرتے ہیں اور بڑا زبردست چیلنج ہے ٹویٹر پہ، سارے مفتاح اسماعیل کو بھی کرتے ہیں، میں ان کا بھی نام بھولوں گا، مجھے یاد ہے میں اگلی کسی ویڈیو میں منشن کروں گا، اور وہ چیلنج بڑا زبردست ہے۔ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کیونکہ بار بار دعوے کرتے ہیں جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے ملک کو۔ چیلنج یہ ہے کہ فروری، کیونکہ آخری پورا مہینہ عمران خان کا اقتدار تھا، مارچ کے پہلے ہفتے کے اینڈ پہ مراسلہ آ گیا تھا اور 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی، تو ملک ساری جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ طاقتور حلقوں کے کنٹرول میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد عمران خان کا آرڈر کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ سو بیسیکلی فروری تک عمران خان کی حکومت تھی۔ فروری میں کوئی ایک دنیا کا کوئی ایک جریدہ پکڑیں، سارے کھنگال لیں، اور کوئی ایک آرٹیکل دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، یا کوئی خطرہ بھی ہے دور دور تک۔ آئی ایم ایف کی کوئی رپورٹ دکھا دیں جس میں آئی ایم ایف نے کہا ہو کہ پاکستان کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، کوئی ورلڈ بینک کی رپورٹ دکھا دیں، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دکھا دیں، کسی بلوم برگ، فائنینشل ٹائمز، کسی عالمی جریدے کی بتا دیں رپورٹ جہاں ہو کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے بانڈز کی دیکھ لیں صورتحال، فروری کی گوگل کر کے دیکھ لیں، تب کیا تھی اور اب کیا، آپ کو پتا چل جائے گا۔ کوئی خطرہ نہیں تھا، تو جھوٹ پہ۔ اور آج دیکھ لیں کہ گندم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاکستانیوں، اور جب عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں سستی گندم روس سے لوں گا، سستا تیل روس سے لوں گا، تو اس کی حکومت ہی گرا دی گئی۔ تب عمران خان اگر سستی گندم اور سستا تیل لے لیتے، آدھے بحران جو اس ملک کے ہیں نا وہ ٹل جانے تھے۔ ہم نے مہنگائی کی یہ جو سٹارم آیا ہے اس کو ویدر کر لینا تھا۔ اب تباہی کے بعد کہہ رہے ہیں وہ نہیں، ہم نے بات کی ہے امریکہ سے، ہمیں انڈیا سے بہتر اگر شرائط ملی تو ہم تیل لیں گے۔ تمہارا باپ بھی نہیں لے سکتا تیل، اوقات نہیں ہے تمہاری۔ عوام کو اب بھی بیوقوف بنا رہے ہو باتیں بنا کے، اور وہ بھی امریکہ سے اجازت لی ہے تم نے۔ تم ایک آزاد ملک ہو، ایٹمی ملک ہو، اور ایٹمی ملک سے یاد ہے کہ جو بائیڈن کا ایک بیان تھا جس پر ہم سب نے بڑی تنقید کی کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے لیکن وہاں پہ کوہیژن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، وہ اس کی طرف بات کر رہا تھا۔ بائیڈن سے زیادہ خطرناک بات خود امپورٹڈ جوکر وزیر اعظم نے کر دی ہے۔ فائنینشل ٹائمز کا انٹرویو دیتے ہوئے امپورٹڈ جوکر کہتا ہے کہ پاکستان دنیا سے فنڈ مانگ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے تو وہاں پہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو فیول اگر مل گیا تو پھر آپ خود سوچیں کہ ایٹمی اثاثوں والے ملک کا کیا ہوگا۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں یا محفوظ نہیں رہیں گے۔ آپ خود اگر یہ کمزور بات کر رہے ہیں، یہ غداری، یہ بیان غداری ہے۔ اگر کوئی ہے نا غداری، عالمی فورم پہ یہ بیان دینا غداری ہے، لیکن ہم اس کو غداری سے نہیں تشبیہ دیتے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ خود بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ایٹمی اثاثوں والے ملک کا کیا بنے گا۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آتی ہے؟ بنیادی چیز ہے الیکشن، شفاف الیکشن سے پہلی چیز ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ حکومت ختم ہو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، آپ کی سٹاک مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جائے گی، استحکام آنا شروع ہو جائے گا، ہر چیز میں آپ کے بانڈز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، مارک مائی ورڈز، یہی ہوگا۔ ساری انسٹیبلٹی امپورٹڈ جوکروں کی وجہ سے ہے۔ پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ
50% گر گئی ہے پچھلے سال کی نسبت، 50%. سو نہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمارے جو ریمیٹنسز تھی، ڈالر کی قیمت بڑی ہوئی ہے، ساری کرنسی وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، وولٹا کم ہو گئی ہے، ریمیٹنس کم ہو گئی، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی، بڑی مشکل سے ہم جو ہے اوپر فلوٹ کر رہے ہیں. امریکہ ریسیشن کے دہانے پہ کھڑا ہے، یورپ ریسیشن کے دہانے پہ کھڑا ہے. ایسے میں ہماری ایکسپورٹس کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچ لیں. جس رفتار سے پچھلے سال بڑھ رہی تھی، اب دیکھ لیں رفتار کیا ہوگی. تو ہر چیز نیچے جا رہی ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اوپر سے ان کے بیانات دیکھیں جی کہ ہمیں پیسے دے دیں، میں مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے کیونکہ ہم ایٹمی ملک ہیں، تو اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا مطلب ہمارے ایٹمی اثاثے خطرے میں پڑ جائیں گے اگر ہمیں آپ نے پیسے نہ دیے تو. یہ خود کمزوریاں اپنی بتا رہے ہیں. اب آپ کو تیسری چیز دکھاتا ہوں. کہتے ہیں نا مداخلت نہیں ہوئی، یہ ریاض پیرزادہ ان کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے، ذرا سنیں کہ ہم عالمی مداخلت کے کس طرح حصے دار بنے. ذرا یہ سنیں. پاکستان کے ادارے میں کھل کے کہوں گا، نہ عدلیہ اب ہمارا تحفظ کر سکی ہے، نہ ہماری افواج تحفظ کر سکی ہیں. اور جو غیر ملکی مداخلت کے لیے ہم استعمال ہوئے، جو ہمارے ادارے استعمال ہوئے، اور جس طرح پارلیمنٹ میں لوگوں کو چن کے اور یہاں پہ سلیکٹڈ آ گئے، اور جس طرح ایکسٹینشنوں کے چکر میں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، نہ عدلیہ اس کو سنبھالنا دے سکی ہے. آج آپ نے جو قومی اسمبلی میں سپیچ کی ہے، عوامی جذبات کی ترجمانی کی ہے، تو کون ذمہ دار ہے پاکستان کی ساری خرابیوں کا؟ ادارے. کون سے ادارے سر؟ کلیئر کر دیں. عدلیہ، ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والے، اور یہ پارلیمنٹ. سر ادارے کیا ہوگا سر؟ یہ باقی صاحب سن چکے ہیں. کیا نہیں کہا انہوں نے کہ ہم بیرونی مداخلت کے حصے دار بنے ہیں اور اسمبلی میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سلیکٹڈ بٹھا دیے ہیں. ان کے منہ سے بھی بہت کچھ اور نکلے گا، بہت کچھ ابھی نکلے گا. ابھی آپ دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا کیا. یہ تو باقی آپ نے اگلا حصہ میں نے پورا نہیں سنایا، کل بھی سنا چکا ہوں آپ کو کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے، ہم سارے جو ہیں وہ بک جاتے ہیں. تو یہ تو خود اقرار کر رہے ہیں ہر چیز کا. تو ایک طرف یہ، دوسری طرف NRO 2 میں تیزی. آصف زرداری کے 4 جو کیسز پہ اپیلیں ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی جی، میرٹ پہ ختم ہو گئی، یعنی ریکارڈ ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم. چلیں جی وہ بھی مان لیا. اب انوکھا لاڈلا، اور یہ میری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے، انوکھا لاڈلا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے سارے لیٹے ہوئے اس ٹائم، تمام سٹیک ہولڈرز لیٹے ہوئے ہیں، سمجھ لیں بنی گالا کے دروازے کے باہر. پہلے یہ گیٹ نمبر 4 کے باہر سارے لیٹتے تھے، اب سارے سٹیک ہولڈرز بنی گالا کے دروازے کے باہر لیٹے ہوئے ہیں. وہ کیا مانگ رہے ہیں عمران خان سے، یہ ذرا سمجھ لیں. NRO 2 ریورس نہیں ہوگا. نیب کے قوانین میں جو تبدیلی ہو گئی ہے اسے بحال نہیں کیا جائے گا. آئندہ کسی سیاست دان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں بنے گا. یہ جو مطلب پیچھے جو ہو چکا ہے مٹی پاؤ، پچھلے کسی کارنامے پر آئندہ کوئی کیس نہیں بنے گا، یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں. نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی، نواز شریف واپس آئیں گے، لیڈ کریں گے کیمپین کو. یہ گارنٹیاں عمران خان سے مانگی جا رہی ہیں. سارے لیٹے ہوئے ہیں. اور سائفر کے اوپر کبھی دوبارہ بات نہیں ہوگی. سائفر کی کوئی تحقیقات عمران خان نہیں کروائیں گے. سب کو NRO چاہیے، سب کو کراس دا بورڈ عمران خان سے NRO چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ کی جس ٹاؤٹ اینکر کی میں نے بات کی تھی، ان کا ایک پروگرام کسی عزیز نے، ناظر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ویڈیو میری، تو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کلپ. تو انہوں نے کچھ بتایا، تو میں نے وہ پھر جب انہوں نے بتا دیا تو میں نے شاید وہ چند سیکنڈ کا جا کے دیکھا. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ بس جی ننجا ٹرٹلز آ گئے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آپریشن زبردوست دوبارہ شروع ہو جائے گا جو کیا، اور جی کوئی نہیں بچے گا، کوئی سیاستدان تو اداروں کے لوگ بھی تو بزنس مین بھی، کوئی نہیں بچے گا یہ آپریشن. عمران خان کا انٹرویو امتیاز عالم صاحب نے آئی تھنک کیا ہے. انہوں نے اس انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے کہتے رہے ان سارے وقت میں جو میں وزیر اعظم رہا کہ آپ کرپشن کو چھوڑیں، بس معیشت کو دیکھیں، کرپشن کو چھوڑیں، بس اس پہ نہ کام کریں. اور نیب اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھا. یہ بات میں آپ کو 2018-19 سے بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ نیب کس کے کنٹرول میں تھا، آپ کوئی مانتا نہیں تھا. جی عمران خان نے کیا کر دیا ہے، کسی کو سزا نہیں ہوئی، تو میں آپ کو کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے نیب، تب کوئی میری بات سنتا نہیں تھا. تو وہ جو کہا گیا نا ٹاؤٹ اینکر کی طرف سے، یہ ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں جی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کہ NRO ہو گیا ہے، کمپنی کی جو ہے وہ مقبولیت بالکل زمین بوس ہو گئی ہے، اس کو ظاہر ہے پھر سہارا دینا ہے. تو یہ بیانیے چلائے جائے، نہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں جی کرپشن. کیوں
پٹ گیا جو ایک 75 سال سے کھڑا ہوا تھا ہوا کہ جی ان کو کرپشن بری لگتی ہے، سیاستدان کرپٹ ہیں، اس لیے مجبوری آ جاتے ہیں، وہ مسئلہ ہی نہیں رہا۔ تو اصل چیز جو یہاں سے نکل کر آئی، انہوں نے ذکر کیا عمران خان کے قریبی ساتھی سیف اللہ نیازی کا۔ انہوں نے اشارتاً یہ بات کی اس میں کہ سیف اللہ نیازی نے شاید بہت کچھ اگل دیا ہے، بتا دیا ہے، بتا سینیٹر ہیں، انہیں بھی گرفتار کیا ہوا اور سارا کچھ۔ سیف اللہ نیازی گرفتار تو مجھے بہت کچھ میرے دماغ میں نا ریوائنڈ ہونا شروع ہوا بہت کچھ۔ شہباز شریف جب گرفتار ہوئے تھے تو ساری ملاقاتیں ان کی وہیں جیل میں ہوئی تھیں۔ نواز شریف جب گرفتار تھے اور جیل میں تھے، جب انہیں سزا ہوئی تھی، ساری ملاقاتیں ان کی لوگوں سے جیل میں ہوئی تھی، مذاکرات وہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی اقرار جرم کیا ہے کہ جی ہم جب جیل میں تھے تو ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، ہماری ملاقاتیں تھیں، ہمارے رابطے تھے اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو میں نے بہت غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ اصل تو مذاکرات ہوتے ہی جیل میں ہیں، باہر تو چیزیں نکل آتی ہیں، لیک ہو جاتی ہیں، جیل کے اندر نہ میڈیا جا سکتا ہے نہ کچھ اور، تو وہاں مذاکرات ہو جاتے ہیں۔ سیف اللہ نیازی عمران خان کے بہت قریب ہیں، ٹکٹ اوارڈنگ سے لے کر حلقوں میں دیکھنا، سروے کروانا، بہت کچھ ان کے ہاتھ میں، مالی معاملات ان کے ہاتھ میں۔ ان کو پکڑنا اور اس کے بعد اچانک مذاکرات کی باتیں، بیک ڈور اور نون لیگ کی کپ کپی پریشانی، یہ میرا تجزیہ ہے، اسے خبر نہ سمجھیے گا، کیونکہ دیکھیں ہسٹری کو دیکھ کے ڈاٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم۔ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب بھی جیل میں ہوتے ہیں تو معاملات وہیں ہوتے ہیں سارے۔ عمران خان کے خاص الخاص ہیں سیف اللہ نیازی۔ ٹاؤٹ اینکر کے مطابق تو انہوں نے بہت کچھ اگل دیا، لیکن میری رائے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے عمران خان کا میسج وہاں اور وہاں کا میسج عمران خان تک پہنچے گا، اور شاید پہنچ رہا ہے کہ کون کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کس کو کیا چاہیے، سیف پیسج چاہیے، کس کا جو ہے وہ کیا کام مفاد پھنسا ہوا ہے، کہاں آ کے مڈل گراؤنڈ ملے گا۔ یہ میری آپ رائے سمجھ لیں، تجزیہ سمجھ لیں، لیکن یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں اسی طرف، کیونکہ جب سے وہ ہوئے ہیں گرفتار اس کے بعد سے معاملات اس طرف جی کہ ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اور سارا کچھ یہ ہونا شروع ہوا ہے۔ عمران خان نے ان کے بارے میں کوئی خاص بات بھی نہیں کی، حالانکہ وہ اعظم سواتی سے زیادہ کلوز ہیں عمران خان کے، لیکن اعظم سواتی کے لیے عمران خان نے آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے نہیں اٹھائی۔ وہ بھی سینیٹر، ان کو تو سینٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا، یعنی ایک لحاظ سے اسمبلی کے احاطے سے اغوا کیا گیا تھا، لیکن اس طرح آواز نہیں اٹھائی۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں، اعظم سواتی کا بھی کیس فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے جو ضمانت کا ہے، اور وہ کل سنایا جائے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ کیا رزلٹ نکل کے آتا ہے۔ لیکن حالات جو ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ اگلے 15-20 دنوں میں رزلٹ نکل آئے گا، ون وے اور اندر۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ارلی انتخابات ہونے ہیں یا اس ملک نے کیا جانا ہے۔ آخر میں ایک مشورہ دیتا جاؤں کہ عمران خان کو لانگ مارچ کا اعلان بے شک وہ اکتوبر میں کریں، لیکن کریں 30 نومبر کے لیے۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، وہ لاجک کو آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور بڑا اہم لاجک ہے، لیکن 30 نومبر کی ڈیٹ لازمی دیجیے گا۔ بھول جائیں کہ سردی ہوگی، گرمی ہوگی، جو بھی ہوگا، 30 نومبر لانگ مارچ کی ڈیٹ ہونی چاہیے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔